جی بسمillahirrahmanirrahim اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تشویش ہو رہی ہوگی ناظرین آپ کو دیکھ کر کے افطار کا میزبان سحری میں کیا کر رہا ہے، تو کچھ نجی مصروفیات کی بنا پر ہمارے رئیس بھائی نہیں حاضر ہو سکے تو اس لیے مجھے آنا پڑا۔ تو میں نے ابتدا میں ہی اس کی وضاحت کر دی، اللہ رب العزت نے چاہا تو جلدی رئیس بھائی دوبارہ آئیں گے اور اپنی نشریات کو لے کر آگے چلیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نشریات میں جو پینلسٹ ہیں، جو علماء اکرام ہیں، ملک کے اکابر جید اور مستند علماء اکرام کا ایک پینل آپ کو الحمدللہ دیکھنے میں آتا ہے، سحری میں بھی اور افطار میں بھی۔ رحمت سحر کا آج چھٹا سلسلہ ہے، 6th ایپیسوڈ ہے، چھٹی سحری ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ رمضان، ماہ غفران کے عشرہ رحمت میں ہمیں خوب رحمتیں سمیٹنے والا بندہ بنا دے اور ان لوگوں میں ہمارا شمار فرما دے جن پر اس نے انعام فرمایا، جیسے اس نے اپنے حصار رحمت میں شامل فرمایا۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ مضبوط علماء اکرام کا پینل ہے۔ سب سے پہلے تو فقیہ العصر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، اور میری تو میں حضرت سے اکثر بیہائنڈ دا سین کہتا ہوں، خواہش ہے کہ کبھی آپ کے ساتھ بھی رمضان میں موقع ملے۔ اللہ نے یہ موقع عنایت فرما دیا۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، وعلیکم السلام۔ سرکار آج آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی معیت میں بہت کچھ آگہی کا سفر رہے گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب، بہت ماشاءاللہ مدلل کلام کرتے ہیں، خوبصورت گفتگو ہوتی ہے حضرت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی آصف مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خوف خدا ہمارا آج کا موضوع ہے، اور خوف خدا یقیناً زندگی میں ہر لحظہ، ہر قدم، ہر سانس میں خوف خدا ہونا چاہیے، فکر پر بھی غالب رہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں دل بیار دست بکار، یعنی دست بکار دل بیار، اس کو جس طرح سے بھی کہیں، خوف خدا جس کے اندر ہوتا ہے اس کے ہر کام میں خوف خدا نظر آتا ہے، اس کے ہر کام میں خدا نظر آتا ہے۔ اب یہ جو خوف خدا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، فقیہ العصر انشاءاللہ پوری دنیا پر، پورے عالم اسلام پر وضع فرمائیں گے۔ آج اسی سے آغاز ہوتا ہے۔ جی مفتی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف اصل میں ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جی، جو کسی کی طرف سے نقصان پہنچنے کی وجہ سے قلب میں پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسے خوف کہا جاتا ہے۔ اب اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اسے خوف خدا کہہ دیتے ہیں، لیکن جب بھی خوف خدا کا لفظ کہا جاتا ہے تو اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اس ذات کی وجہ سے کوئی خوف پیدا ہو، معاذ اللہ، کیونکہ اس ذات کا تصور ہم قائم نہیں کر سکتے۔ وہ بڑی رحیم ذات ہے، وہ بڑی کریم ذات ہے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، اس کی گرفت اور اس کے عذابات، اب وہ عذابات چاہے کسی بھی شکل میں ہوں، دنیاوی نقصانات کی شکل میں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں سزائیں جاری کر دیتا ہے، بالکل صحیح، کبھی بری موت ہے، کبھی عذابات قبر ہیں، میدان محشر کی ذلت و رسوائی ہے، پل صراط پر کٹ کر جہنم میں گرنا اور پھر خود جہنم میں داخلہ۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں کا خوف رکھ کر اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل کرتا ہے تو اس شخص کو کہا جائے گا یہ خوف خدا رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس وضاحت کے بعد یہ معلوم ہو گیا کہ خالی کسی کا بیان سن کے سر پٹکنا اور کسی ایک آدھ آیت کو سن کر بے عملی کے باوجود تھوڑا بہت رو کر یہ سمجھنا کہ شاید میرے دل میں بہت زیادہ خوف خدا ہے، تو یہ حقیقت خوف خدا نہیں ہے، یہ ایک عارضی کیفیت کا نتیجہ ہے۔ حقیقی خوف خدا وہ ہے جو آپ کو بتایا کہ انسان اللہ کے عذاب سے مسلسل ڈرتا رہے اور اس کے اثرات اس کے اوپر ایسے مرتب ہوں چونکہ جو دیکھے وہ کہے کہ ہاں اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ کیا بات ہے۔ اور مفتی صاحب اللہ رب العزت قرآن میں بھی فرماتا ہے نا، جو اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو وَمَنْ جنت، خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں۔ اب وہ کھڑے ہونے سے ڈرا کا کیا مطلب ہے؟ وہی حساب و کتاب کہ میں اگر یہ عمل کر رہا ہوں، کسی کا حق غصب کر رہا ہوں، کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، اذیت دے رہا ہوں، تو کل اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے مجھے حساب و کتاب دینا ہے۔ آج یہاں کوئی زیرک اور سمجھدار آدمی ہو، اس کے حساب و کتاب کے اندر آ جائیں، نئے بھی پکڑ لے کسی کو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے نکلنا، جو سوالات مرتب ہوتے ہیں نا تو اور اس میں تو پھر بھی کوئی صرف نظر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر گرفت پر آ جائے اور حساب و کتاب پر آ جائے تو کون بچ سکتا ہے؟ نہ ظاہر پوشیدہ نہ باطن پوشیدہ، ایک ایک لمحہ جتنا آپ اور میں اپنے آپ کو نہیں جانتے اس سے کہیں زیادہ ہمارا رب ہمیں جانتا ہے، تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف بھی وہی خوف خدا کہلاتا ہے۔ خوف خدا، اور ظاہر ہے وہ خشیت جس پر طاری ہو گئی، اس نے اللہ کو پہچان لیا، اس نے اللہ کو جان لیا، اس نے اللہ کو پا لیا۔ اور غالب نے کہا تھا، وہ کسی اور کیفیت میں کہا ہوگا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ تو اللہ کا خوف ایسا ہونا چاہیے دل میں کہ وہ جو آنسو نکلے تو وہ دل سے نکل کر آنکھوں میں آئے اور آنکھوں سے
پھر وہ وضع ہو اللہ کی بارگاہ میں خلوت، باطنی طہارت بھی، اور آپ کی جو جلوت ہے وہ بھی پاک ہونی چاہیے، ظاہری طہارت بھی ہونی چاہیے۔ علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب، آپ سے ماشاءاللہ وابستگی رہی اس ادارے میں، جتنا بھی آپ کے ساتھ کام کیا بہت اچھا لگا آپ کو سن کر۔ خوف خدا کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کیا کیا آیات اور کس انداز سے تخاطب کرتا ہے بندوں میں خوف خدا منتقل کرنے کے لیے، اس کی وضاحت فرمانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کی ذات کی جو عظمت ہے، کبریائی ہے، اور جو اس کا جلال ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اللہ پاک کا خوف رکھا جائے، واہ، اللہ پاک سے ڈرا جائے۔ صحیح، جیسے اس کی ذات سے ہمیں محبت ہے، بلکہ صوفیاء کرام تو بعض فرماتے ہیں کہ یہ اس کا خوف بھی اس کی محبت کا ایک رخ ہے۔ کیا بات، ہم اللہ سے محبت ہی اتنی کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جس طرح اللہ پاک سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس کی عظمت و جلال کا جب پہلو آئے گا تو اس کا تقاضا ہے کہ اس سے ڈرا بھی جائے۔ علامہ صاحب، محبت کے تقاضوں میں بنیادی تقاضا، بنیادی تقاضا ہے۔ احساس رکھا جائے اس بات کا اسے کیا پسند ہے اور کیا۔ جی، قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو اپنی ذات سے جو ڈر کا حکم دیا ہے، بالکل، اسے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ مختلف پہلوؤں سے ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ایک چیز اس میں یہ غالب ہے کہ اس نے جہاں ڈرنے کا حکم دیا ہے نا، تو ساتھ ہی اس کا ایک نتیجہ بھی ہمیں عطا کر دیا ہے۔ صحیح، جیسے مثال کے طور پہ کہا کہ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ اکبر، سبحان کہ اللہ سے ڈرو اور ہر نفس کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ صحیح، اپنے ڈر کا حکم دیا اور ساتھ ہی جو اس کا نتیجہ فوری ہونا چاہیے وہ سامنے آ گیا۔ اسی طرح کہیں فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سبحان اللہ، کہ جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے، اس کے ہاں جواب دہی سے ڈرتا ہے، اس کے ہاں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ، اور اپنے نفس کو پھر روکتا ہے ٹھیک ہے، خواہشات سے، صحیح، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ کیا بات۔ تو وقفے پہ جانا ہے؟ جی جی، بریک ہے، بریک کے بعد چلیں اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کر لیتے ہیں، ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد رحمت سحر میں آپ کا پھر خیر مقدم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں ملک کے جید اکابر اور مستند علماء اکرام کا پینل، اور ان کی خوبصورت گفتگو سے آپ کو آگہی اور شناسائی حاصل ہو رہی۔ آج موضوع سخن ہے خوف خدا، بندہ مومن کا زیور، بندہ مومن کا ہتھیار ہے خوف خدا، کیونکہ ظاہر ہے زندگی میں ہر لحظہ خوف خدا ہی اسے ٹرانسپیرنسی فراہم کرتا ہے، شفاف رکھتا ہے اسے، اور دیکھنے والا اس میں خدا کو دیکھتا ہے، اس کے چال چلن میں، اس کے لین دین میں، اس کے برتاؤ میں، اس کی گفتار، اس کی کردار میں، ہر جگہ آپ کو خدا نظر آتا ہے، کیونکہ اس بندہ مومن کے قلب میں خوف خدا ہوتا ہے۔ علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب سے میں قرآن پاک کی روشنی میں پوچھ رہا تھا، بریک ہو گئی۔ جی علامہ صاحب، آیات کا میں ذکر کر رہا تھا۔ اسی طرح ایک مقام پہ فرمایا کہ فَاتَّقُونِ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، ٹھیک ہے، مجھ سے ڈرو اے عقل والو، ٹھیک، یعنی اللہ سے، اسپیسیفائی کر دیا کہ مجھ سے ڈرو عقل والو، یہ عقل کا تقاضا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ یہ رأس الحکمت مخافت اللہ، تو یہ بھی یہاں پہ فرمایا۔ اسی طرح فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو علم والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا ہے، صحیح، قرآن و حدیث کا علم ہو تو وہ تو ڈائریکٹ خوف خدا کا ذریعہ بنتا ہے انسان کے دل میں، اور کسی بھی فیلڈ کا کوئی بھی علم ہو، لوگ سائنس پڑھتے ہیں تو خدا تک پہنچ جاتے ہیں، مصوری پڑھتے ہیں کرتے ہیں تو خدا تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف آیات میں اللہ پاک نے اپنی اس نعمت کو، جو خوف خدا کی نعمت ہے، اس کو اس انداز میں ذکر فرمایا۔ مطلب ملٹیپل ڈائمنشنز ہیں، اگر انسان وہ جو آنا چاہو تو وہی والی بات ہے نا۔ ٹھیک ہے، علامہ مفتی آصف مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ قبلہ، احادیث مبارکہ کی روشنی میں خوف خدا کی فضیلت کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف خدا کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ابھارا جائے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی فرما برداری کی طرف میلان قلب پیدا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور طبیعتیں لوگوں کی مختلف ہوتی ہیں، بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو فقط ہدایت کی بات کی جائے تو وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں اور نیکی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور فرما برداری کی طرف آ جاتے ہیں۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حضور علیہ الصلوۃ کی فقط دعوت کے نتیجے میں آپ نے اسلام قبول کیا اور مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ثواب بیان کیا جاتا ہے اور اس اجر کی وجہ سے دل مائل ہوتا ہے اور انسان فرما برداری کی طرف آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے اگر سزا کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کے جلال کا تذکرہ کیا جائے، تو پھر وہ
ان کے دل میں کوئی خوف پیدا ہوتا ہے اور ڈر پیدا ہوتا ہے، اور وہ نتیجتاً جو ہے اللہ کی فرمانبرداری کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو خوف کبھی بھی جمع نہیں فرمائے گا۔ ایک ایسا شخص کہ جو اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بے خوف رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو میدان محشر میں خوف میں مبتلا فرما دے گا، اور اگر وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا اور اس خوف کی وجہ سے اللہ کی فرمانبرداری کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں اس کو امن عطا فرمائے۔ تو نہ دو خوف جمع فرمائے گا اور نہ ہی دو امن جمع فرمائے گا۔ اب یہاں پر اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے بے خوفی کا میں مبتلا ہوتا ہے نفس و شیطان کی وجہ سے، تو وہ کیا حاصل کر لے گا؟ کچھ حاصل اس کو نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے خوف کو اختیار کرنے کی وجہ سے آخرت اس کی ہے۔ اسی طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریب المرگ صحابی جو ہے ان کی عیادت فرمائی اور ان سے پوچھا کہ اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہے اور اس کی بارگاہ میں حاضری سے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ دو باتیں جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرماتا ہے جس کی امید ہے، اور اس چیز سے محفوظ رکھتا ہے کہ جس کا ڈر اس شخص کے دل میں پیدا ہو گیا ہے۔ تو یہ امید اور خوف کی کیفیت انسان کے دل میں ہمہ وقت رہنی چاہیے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی اس کی طرف متوجہ رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھتا ہے کہ جس کا ڈر، نقصان کا اندیشہ اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرزتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں اس طرح سے جھڑتی ہیں جس طرح سے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ گناہ صغیرہ مراد ہے، لیکن بہرحال خوف خدا جو ہے وہ نہ صرف آگے مستقبل میں اللہ کی فرمانبرداری کی طرف مائل کرتا ہے، بلکہ سابقہ جو وبال اس کے سر پر ہے اس میں بھی اس کے لیے آسانی کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک گھر تیار کر رکھا ہے کہ جو بہت اس کی وسعت کو اس طرح بیان فرمایا کہ 70,000 اس محل میں 70,000 گھر ہیں اور 70,000 کمرے، یعنی وسعت کا بیان ہوا، اور یہ اس شخص کو دیا جائے گا کہ جس شخص کے سامنے کسی حرام کو پیش کیا گیا اور فقط وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس حرام سے رک گیا۔ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی جس کی بنیاد پر انسان جو ہے اپنے اندر اس چیز کو پیدا کر سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں مفتی محمد اکمل صاحب کو میں نے دیکھا ہے، ماشاءاللہ ان کا پوائنٹ آف ویو، یہ سوسائٹی میں اتر کے معاشرے کے جو دور جدید کے معاملات ہوتے ہیں، دور حاضر ہوتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر پھر کوئی صلاح اور مشورہ دیتے ہیں اور شرعی حیثیت سے بھی رہنمائی فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب، خوف خدا کے حصول اور اس میں کوتاہی آج کل کا دور آپ کے سامنے ہے، اس کو پیش نظر رکھ کے مجھے بتائیے اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی، خوف خدا کے حصول اور اس میں کوتاہی کی۔ آج کل تو خوف خدا تو میں کہہ رہا ہوں نا بالکل ایک سائڈ پر ہے، اور پھر باقی تمام تر ضروریات زندگی لوازمات۔ لیکن اس کا حصول تو فرض ہے، کیونکہ جیسے آیات کریمہ حضرت نے تلاوت فرمائی تو ان میں باقاعدہ امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب کوئی اللہ تعالیٰ حکم دے اور اس میں کسی دنیاوی مصلحت کا بیان نہ ہو، ٹھیک ہے، آخرت کا بیان ہو جائے یا عذابات کا تذکرہ ہو، تو سمجھ لیجئے کہ وجوب تو ضرور ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ حکم خداوندی۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا جو ہے وہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب فرض کا ترک جو ہے وہ جو کوتاہی کی آپ نے شرعی حیثیت پوچھی، فرض کا ترک حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر کم از کم درجہ مکروہ تحریمی کے تو ہے جو حرام کے نزدیک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مسلمان کو اپنا احتساب کرنا ہوگا، چاہے وہ کوئی عالم ہو، مفتی ہو، پیر ہو، صاحبزادہ صاحب ہو، وہ ہوسٹ ہو، نعت خوان ہو، قاری ہوں، کسی بھی زندگی کے شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے۔ یہ میں نے اس لیے خاص طور پہ ذکر کیا کہ بسا اوقات جب ہم ظاہری اعتبار سے دین سے وابستگی اختیار کر لیتے ہیں اور لوگ ہماری عزت کرنے لگ جائیں تو پھر حقیقی خوف کا تصور ذہن سے نکل جاتا ہے۔ صحیح۔ شیطان بہکاتا ہے کہ تھوڑا بہت گناہ ہو جائے تو کیا ہوا، تم سے اتنی لوگ عزت بھی تو تمہیں دے رہے ہیں، ظاہر ہے، اور یہ یقین دلاتا ہے کہ جیسی تمہیں دنیا میں عزت ملی، میدان محشر میں بھی بالکل ایسے ہی پروٹوکول ملے گا۔ اور اس وقت پھر انسان گھبرا کر، یعنی بہکائے میں آ کے غرور میں مبتلا ہو کر، دھوکے میں مبتلا ہو کر اپنے احتساب سے غافل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پوشیدگی میں گناہ کر رہا ہوتا ہے، بے تکلف دوستوں کے درمیان گناہ کرتا ہے، اکیلے میں تنہائی میں گناہ کر رہا ہوتا ہے، اور ہمیشہ اس کو ایک تسلی شیطان کی طرف سے مل رہی ہوتی ہے کہ فکر مت کر، اللہ تجھ سے راضی نہ ہوتا تو اتنے لوگ تیری تعریف کیوں کرتے، تیرا ہاتھ کیوں چومتے،
تجھے ایک مرکزی سطح پر اللہ تعالیٰ کیوں پہنچاتا اگر تو اس کی بارگاہ میں نامقبول ہوتا؟ بس اسی دھوکوں میں مبتلا ہو کر جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ میں تو خوش فہمی میں مبتلا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن قائم رکھنا بھی بہت ضروری ہے، اس کا انکار نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا، اور ایک روایت میں فرمایا کہ جیسا بندہ اللہ سے گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے، اس کا انکار نہیں۔ لیکن اس کی روشنی میں دیگر آیات یا احادیث کو بھی نظر انداز تو نہیں کر سکتے، جس میں خوف خدا کی ترغیب ہے، خوف خدا نہ ہو انسان گناہوں پہ دلیر ہو جائے تو عذابات کا بیان ہے۔ اس لیے دونوں کو ملانا چاہیے کہ خوف خدا حاصل کرے انسان، کوتاہی کا مرتکب ہو جائے، بتقاضائے بشریت تو توبہ کی طرف آئے، اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہمیشہ قائم رکھے۔ جب یہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ امید اور خوف کے مابین انسان رہتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جہاں وہ بے خوف ہوتا ہے کوئی ایک چیز زیادہ غالب ہو جائے، جیسے آج کل رحمت الہی کا یقین زیادہ غالب ہو گیا جی، زیادہ جبکہ عمل نہیں ہے۔ جی ہاں، کسی کو سمجھائیں بولے یار زیادہ نہ ڈراؤ، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ صحیح بات ہے۔ کبھی آپ کسی کو سمجھائیں نا، کہتا ہے یار تمہیں نہیں پتہ یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے، صحیح، اور ایسے بولے گا کہ آپ گھبرا جائیں گے کہ یار بڑا پہنچا ہوا لگتا ہے یہ تو، بھائی اس کو زیادہ نہ چھیڑو، اس ملنگ نے کو چھو چھا کر دیا تو کام خراب ہو جائے گا۔ خام خیالی خرافات ہیں، تو یہ مطلب یہ کہ وہ اپنے ٹیکنیک سے، اپنے لہجے کے استحکام سے، مستحکم لہجے سے اور اپنی باڈی لینگویج سے ثابت کرتے ہیں کہ آپ کو ابھی تک اللہ کی رحمت کا یقین حاصل نہیں ہوا جتنا فقیر پر کرم ہے۔ جی، تو یہ اب ایسی ہم یہ بس گزارش کرتے ہیں، آخری بات میں کہتا ہوں کہ ایسی ایک مثال نبیوں میں دکھا دے بھائی، ایک مثال صحابہ میں دکھا دے کہ انہوں نے رحمت کے یقین کے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نافرمانی کا دامن تھاما ہو، دکھا دو تم سے زیادہ وہ رحمت کے یقین رکھنے کے باوجود مغفرت یافتہ لوگ پتے کی طرح کانپتے تھے خوف کی وجہ سے اللہ کے، اور میدان معاشر میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں معروف ہے کہ نفسی نفسی فرما رہے ہوں گے۔ جتنی اللہ کی معرفت زیادہ ہوگی اللہ کا خوف اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اللہ اکبر، جبکہ انبیاء معصومین ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر۔ میں جو اگلا سوال تھا اتفاق سے وہ زیر نظر ہوا جب میں نے پرچہ پلٹا، تو میرا سوال یہی تھا کہ ایک طرف یہ آج کا انسان ہے اور ایک طرف صحابہ اکرام جنہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے، جنہیں جنت میں کی بشارت دنیا میں مل گئی کہ تم جنتی ہو، اس کے باوجود ان کے خوف میں کانپنے کا عالم یہ ہے کہ دور سے سیاہ حلقے آنکھوں کے نظر آتے ہیں، اور پوری رات خوف خدا میں رونے والی وہ آنکھیں جو مغفرت یافتہ ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کی زندگی اور خوف خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی پر آپ ایک عمومی نظر اگر ڈالتے ہیں صحیح، تو صحابہ کرام اپنی زندگی میں کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ وہی خوف خدا تھا کہ وہ اپنے آپ کو نافرمانی سے اتنا زیادہ دور کر چکے تھے کہ ہمیشہ جب بھی انہیں دیکھا جاتا تھا یا تو وہ کسی نیکی کے کام میں ہوتے تھے، عبادت کے کام میں ہوتے تھے، اور اپنے ہر زندگی کے پہلو اور وقت کو خاص طور پر مصروف کرتے تھے کہ یہ اللہ کی اطاعت سے باہر نہ چلا جائے۔ تو یہ خوف خدا کا تقاضا تھا۔ پھر قرآن کریم میں جو عملی تصویر ایک آیات میں ذکر کی گئی ہے، صحابہ اس کی تصویر تھے۔ آپ دیکھیں نا کہ جب خوف خدا آتا ہے تو عاجزی آتی ہے، انسان زمین پہ چلتا ہے تو نرمی سے چلتا ہے، وہ ساری تصویر صحابہ کرام میں نظر آتی ہے۔ باہمی جو محبت تھی ان کی، یہ سب خوف خدا کی وجہ سے تھا۔ اور پھر انفرادی واقعات کی طرف اگر آپ چلے جاتے ہیں تو پھر ایک کے واقعات کی جو ہے نا کتاب بن جائے۔ صحیح بات، کیونکہ ان کے شب و روز محفوظ کیے گئے صحابہ کرام کے۔ حضرت ابوبکر صدیق، سبھی کے خصائص جدا ہیں، عمر ابن خطاب کی مگر اس میں بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں کہ خوف خدا سے جب وہ نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، تو انہیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، اس گریے کا کیا عالم ہوگا، اس رونے کا عالم کیسے کیا لرزتے ہوگا، ہوں گے وہ، اس آواز کے اندر کیا ایک مطلب تاثیر ہوتی ہوگی جو خوف خدا سے تلاوت میں یا نماز میں ظاہر ہوتی ہوگی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو فرمان ہے وہ تو ایک توازن کی مثال ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ دنیا میں جو ہے وہ ایک ہی بندہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا تو مجھے اپنا خوف ہے، اور ایک ہی بندہ بخشا جائے گا اگر یہ کہا جائے تو مجھے اپنے آپ سے امید ہے۔ تو یہ امید اور خوف کا جو توازن ہے یہ ان کی شخصیت میں آپ دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ، حضرت ابوبکر کے حوالے سے مشہور ہے نا، کاش میں تنکا ہوتا، کاش میں پرندہ ہوتا، خوف کی وجہ سے، ان کا حساب نہیں ہوگا، مجھے حساب دینا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کثرت سے رونا، جو مطلب ان کی مثال انبیاء کرام
کی مثال ایک دی جاتی ہے، جس طرح پچھلے زمانے کے انبیاء کرام میں بہت زیادہ کچھ رونے والے خوف خدا سے، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ علیہ، تو صحابہ کرام میں خوف خدا سے بہت رونے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت نام تھا، خاص کر قبر کے پاس آپ کا رونا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرے کا زرد ہو جانا، خاص کر جب بارگاہ خداوندی میں جاتے، تو بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں۔ لیکن بہرحال سننے والوں کو یہ ان کی ایک عمومی تصویر ضرور رہنی چاہیے۔ وہی جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ آپ ایک طرف تو خوف خدا کی بات کر رہے ہو، لیکن جب آپ زمین پہ چلتے ہیں تو اکڑ کے چلتے ہیں، آپ جو ہے وہ نماز رات میں نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا ہے، تو وہ صفات ضرور انسان میں آنی چاہیے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ مطلب ایک تو ہم نے سنا ہے تکبر، اور اس کے آن دی ادر ہینڈ ہم سنتے ہیں عاجزی۔ آج کل ایک نیا انداز بھی متعارف ہوا اس دور میں، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، محسوس کیا، وہ ہے متکبرانہ عاجزی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رویے سے بھی محفوظ فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں اپنا عاجز، اپنا خوف رکھنے والا بندہ بنا دے۔ ہاں، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اور شان رمضان کی حسین نشریات رحمت سحر اور نعمت افطار ہے۔ رحمت سحر میں آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اتنے بڑے بڑے علماء کرام کے درمیان الحمدللہ مجھے ان کے ساتھ کچھ وقت بتانے کا اور کچھ علم حاصل کر لینے کا موقع ملا ہے۔ آپ کا نمائندہ ہوں، آپ نے علم حاصل کرنا ہے۔ جو بھی سوال ہم کریں گے مفتیان کرام سے، علماء کرام سے، اس کے جواب کو پورے انہماک کے ساتھ سنیں، اور جب پوری توجہ سے آپ سنیں گے تب آپ کسی کو بتا بھی سکیں گے، کنوے بھی کر سکیں گے۔ بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی، اور پھر زیر زبر کے ساتھ جب آگے آپ کنوے کرتے ہیں تو وہ غلط میسج جاتا ہے۔ اینی ویز، میں ماشاءاللہ ایک بار پھر بتا دوں، فقیہ العصر مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائے۔ پینل جو سحری کا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب اور مفتی آصف مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ مفتی صاحب قبلہ، خوف خدا سے متعلق میں صحابہ کرام کا ذکر ہوا، اولیاء کاملین کی زندگی میں بھی خوف خدا کا درس نظر آتا ہے، جو بھی ان کی خانقاہ میں آتا ہے اسے خوف خدا سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ جی، اصل میں اس سلسلے میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے بہت زبردست کردار ادا کیا، وارث نبی ہونے کی حیثیت سے، سبحان اللہ، اور اس میراث کو منتقل کیا جیسا کہ اس کو منتقل کرنے کا حق تھا۔ سورہ عصر کی تفسیر میں صحابہ کرام کے یہ طرز عمل ذکر کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کی جو مجالس ہوا کرتی تھی، اس مجلس کے اختتام پر صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ ان میں سے کوئی ایک صحابی جو ہے وہ دوسرے کو سورہ عصر سناتا تھا۔ اچھا، کیونکہ یہ ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جو احساس ذمہ داری بیدار کرتی ہے کہ ہر ایک خسارے میں ہے، سوائے ان کے کہ جو آگے جو 4 صفات لازمی ذکر کی گئی ہیں، وہ ان صفات سے اگر متصف ہے تو وہ خسارے سے باہر ہے، اس کے علاوہ ہر ایک خسارے میں ہے۔ تو وہ یہ احساس ذمہ داری جو ہے وہ نہ صرف اپنے درمیان بیدار انہوں نے رکھا بلکہ امت میں یہ منتقل کیا۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اسلاف کرام نے بھی نہ صرف اپنے قول کے ذریعے سے بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے بھی خوف خدا کی وہ بالکل واضح جو ہے تصویر نظر آتے ہیں۔ چنانچہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا۔ اب اللہ کے خوف سے بھی چہرے زرد پڑ جاتے ہیں، ہمارے لیے جو ہے یہ ایک اچھوتی اور حیرت انگیز بات ہے۔ ویسے اگر کوئی بری خبر سنے، گودام میں آگ لگ گئی، کارخانے میں آگ لگ گئی، کوئی اپنا جس سے محبت ہے وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا اور اچانک خبر آئی تو چہرہ زرد پڑتا ہے، صحیح۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس قدر غالب ہو اور نماز میں یہ کیفیت طاری ہو، تو یہ بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے اور انہوں نے یہ چیز منتقل کی ہے۔ اور نماز کے اندر، حالانکہ یہ تو نیکی کا کام ہے نا، نیکی کے کام میں اس قدر خشیت وارد ان پر رہتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن عظیم میں اس طرح کے مومنین کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ تحقیق کے مومن فلاح پا گئے وہ جو اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اسلاف نے اپنے عمل میں منتقل فرمایا۔ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غم اور خوف بہت اچھے ساتھی ہیں، اس لیے کہ غم جو ہے ہمیں اس بات کا احساس دلاتا رہتا ہے کہ میں نے جو گناہ کر رکھے ہیں اس کا کیا ہوگا، اگر اللہ گریز فرمائے گا تو پھر کون چھڑانے والا ہوگا۔ اسی طرح سے خوف جو ہے یہ بہت اچھا ساتھی ہے کہ وہ اس بات میں مبتلا کرتا ہے، اس بات کا اندیشہ پیدا کر دیتا ہے کہ میرا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ 2 ساتھی بہت اچھے ہیں، اس لیے کہ یہ توبہ کی طرف بھی مائل کرتے ہیں اور آگے بہتر ٹھکانے کے لیے بھی کوشش کی طرف ابھارتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے وفات کے وقت فرمایا کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کر، اپنی زبان کی حفاظت کر اور اللہ کے خوف سے آنسو بہا۔
تو یہ موت کے وقت جو شخص یہ وصیت کر رہا ہے اس نے ساری زندگی گزاری ہے، اس کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے، تو کوئی دنیاوی نصیحت نہیں، بلکہ ان اسلاف نے جس طرز پر فرمانبرداری کی صورت میں زندگی گزاری ہے اس ہی کی ترغیب وہ دلا رہے ہیں، اور یہی حقیقتاً فلاح اور کامرانی کا سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم نے بھی اس کو ظاہر ہے کنیکٹ کیا اس بات کو، جہاں فرمایا نماز میں کھڑا ہونا یہ محشر میں کھڑے ہونے کی یاد دلاتا ہے، اور بندے کو یہ والبعث بعد الموت کا جو ایمان ہے اس کا اس لفظ کا وہ عملی مصداق بن جاتا ہے نماز میں۔ اسے پتہ ہوتا ہے میدان محشر میں بھی مجھے کھڑے ہونا ہے، اور اللہ کے آگے جب کھڑے ہونا ہے تو خوف کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر جن لوگوں نے ظاہر ہے اس دنیا کے خوف کو پرے رکھا اور اپنے آپ پر خدا کا خوف طاری رکھا، انہی کے لیے قرآن میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میں مفتی محمد اکمل قادری صاحب سے شرعی مسائل کے لحاظ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کن کن امور میں خوف خدا درکار ہے اور اس کی واضح علامات کیا ہوں گی، وہ بھی ارشاد فرمائیے۔ جی دیکھیں، ہر وہ امر جس کا تعلق خصوصاً آخرت سے ہو، ٹھیک ہے، اس میں خوف خدا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر جیسے کھانا کھانا ہے، اس کا براہ راست کوئی ایسا تعلق نہیں، اب کھانا کھاتے ہوئے کیا خوف، لیکن جیسے آپ کوئی عمل کرتے ہیں، خاص طور پہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، ان سب میں خوف خدا غالب ہونا چاہیے۔ ایسے ہی آپ کا جو طرز عمل لوگوں کے ساتھ ہے، اگر اس میں جیسے اب آپ نے فرمایا بیچ میں شاید آن ایئر کہا تھا یا بیچ میں کہ اب متکبرانہ عاجزی، جی آن ایئر کا میں نے آن ایئر کہا تھا، بالکل آج کل یہ نظر آتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ جب دل میں خوف خدا نہیں ہوتا اور انسان بس اپنے کچھ اعمال کو ظاہر کر کے سامنے والے سے رسپانس چاہتا ہے، جی بالکل، میں ایک عمل کروں گا پھر دیکھوں گا آپ اس کو سرا رہے ہیں، صحیح بات ہے، اپریشیٹ ہو گیا بھائی، صحیح بات، دوسرے جگہ سرا رہے ہیں، کیش ہو گیا جناب، حقیقتاً اپنا احتساب نہیں، صحیح بات۔ تو یہ تو زندگی کے ہر وہ شعبہ کہ جس میں ہمارا تعلق، کوئی بھی ایسا عمل جس کا تعلق آخرت سے ہو، پھر باہم معاملات، ان سب میں خوف خدا کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ اچھا، خوف چونکہ قلبی کیفیت کا نام ہے، اب اگر میں زبان سے اقرار کروں میرے دل میں خوف ہے یا آپ، تو یہ ایک دعویٰ ہے، ہر دعوے کے لیے ایک دلیل درکار ہے۔ صحیح، اگر ہم سب یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں کوئی شخص کہے کہ میں آپ سب سے زیادہ عقل مند ہوں، یہ ایک دعویٰ ہے، ہم کہیں گے دلیل پیش کرو، بالکل صحیح۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب ہم اس طرح کے کسی باطنی امر پر ایک دعویٰ قائم کرتے ہیں تو دلیل بھی ہم پر ہی لازم ہوتی ہے کہ اس کو ثبوت فراہم کریں۔ اب خوف چونکہ قلبی کیفیت ہے، وہ ظاہری طور پہ تو نظر آئے گا نہیں، اس کی علامات نظر آئیں گی، اور علامات جو ہیں وہ علماء نے جو فرمائے اس کو بالکل مختصر میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، ایسا شخص علم دین سیکھتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ جاہل جو ہے وہ بعض اوقات اللہ کے خوف میں نیکی چھوڑ رہا ہوتا ہے، صحیح، اور بعض اوقات گناہ کر رہا ہوتا ہے اللہ کے خوف میں، اللہ کے خوف میں، اسے پتہ ہی نہیں، وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے پیشہ ور فقیر نے آ کے مانگا، پتہ ہے اس نے دونوں ہاتھ اندر کر رکھے ہیں اور یہ ٹنٹا یہ لٹکا ہوا ہے، یہ اس کے اندر ہاتھ اندر ہیں، لیکن یہ کیا کریں، اللہ کا خوف، یار ایسا نہ اللہ ناراض ہو جائے، وہ دے رہا ہے، صحیح بات، یہاں پہ اللہ کا خوف، شرعی مسئلہ اسے نہیں یہ پتہ، دینا غلط ہے، یہ تو گناہ ہے، گناہ میں مدد ہے، آپ کو نہیں پتا کیا کر رہی ہیں پیشہ ور فقیر۔ تو یوں جس کو علم نہیں ہوتا وہ بعض اوقات نیکی کو گناہ اور گناہ کو نیکی سمجھتا ہے۔ علم دین سیکھے گا، اچھوں کی صحبت اختیار کرے گا، جو چیزیں اس پہ فرض اور واجب ہے انہیں بالکل ان کی شرائط کے مطابق اور تقاضائے شریعت کے مطابق استقامت سے ادا کرے گا، ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچے گا، اور اگر بتقاضائے بشریت گناہ ہو گیا تو توبہ میں دیر نہیں کرے گا۔ اگر یہ چیزیں تمام نظر آئیں، اچھا ظاہر بھی بات شرع ہوگا بالکل اس کا، اگر یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں تو پھر ہم کہیں گے یہ حقیقی خوف خدا رکھنے والا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے پھر وہی چیز ہے کہ کسی محفل میں بیٹھے کسی عالم کی کوئی بات دل پہ لگ گئی، قرآن کی کوئی آیت ترجمے کے ساتھ سنی تو آنسو نکل آئے، تو یہ ایک وقتی کیفیت کا اثر ضرور ہے، یہ حقیقتاً خوف خدا کی دائمی خوف خدا جو درکار ہے، جو مطلوب شرع ہے، یہ اس کا نتیجہ نہیں ہے۔ تو جو دائمی طور پہ خوف خدا راسخ ہو جائے قلب میں، تو وہی جیسے بھی فرمایا، پھر ولیوں کو دیکھ لیں، صحابہ کو دیکھ لیں اور انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیں، جو ان کے عمل اور کردار میں نظر آئے وہی خوف خدا کی ظاہری علامات ہیں، اور وہ علامات اپنے اندر ہمیں پیدا کرنا۔ صاحب ایک مختصراً وضاحت چاہتا ہوں، آج سے 10 15 20 سال پیچھے ہم جاتے ہیں، آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا پیشہ ور بھکاریوں کا اتنا زیادہ کثرت نہیں پائی جاتی تھی، میں چاہتا ہوں لوگوں کو اصلاح ہو جائے لوگوں کی۔ آج کل یہ ایک مافیا بنا ہوا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے ہی پتہ چلتا ہے علماء سے کہ بھیک کو اور بھکاری کو ناپسند فرماتے تھے، ناپسند فرمایا۔ تو اب ایسے میں ایسے مرحلے میں جب ہم امداد لے کے نکلیں کرنے کے لیے لوگوں کی، اور راستے میں انہوں نے آ کے ہمیں دھر لیا، بمشکل ہم وہاں تک پہنچ پاتے ہیں اور ان تک چلا جاتا ہے، اس ایسی صورت میں کیا کریں جبکہ وہ بالجبر ہم سے
لے جاتے ہیں؟ جی یہ خوف خدا سے ہٹ کر کوشچن ہے، لیکن نہیں میں ہٹ کر آپ سے کر رہا ہوں، میرا پرسنل کوشچن ہے، اگر موضوع سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا۔ ارے نہیں بالکل، آپ تو بالکل جہاں مرضی ہٹیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ آپ سپہ سالار نہیں گاڑی آپ کے ہاتھ میں، ڈرائیور جہاں لے جائے۔ سپہ سالار آپ ہیں، یہاں خوف خدا کہیں نہ کہیں نظر آئے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دی شان ہے کہ جو بغیر ضرورت کے سوال کرے وہ میدان محشر میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ ضرورت کیا ہے، یعنی ضرورت کی مقدار کیا؟ فرمایا جس کے پاس اگلے وقت کا کھانا نہ ہو۔ اچھا یہ ہے ضرورت کی مقدار، تب وہ سوال کر سکتا ہے۔ چلیں اب کچھ ہماری ضرورت کی کیفیات بدل گئی ہیں تھوڑا سا اور، لیکن جن کے پاس بینک بیلنس، یہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس کا اگر آپ اکاؤنٹ چیک کر لیں، جی 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 بینک اسٹیٹمنٹ نکلوا کر دیکھ لیں، وہ بھائی بڑا پیسہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہیں پیشہ ور لوگ۔ اب یہ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ یوں لے کر اگر آپ نکلیں گے تو ایسے ہی ہاتھوں میں پہنچے گا کہ جو مستحق نہیں ہے، اور وہ ہو یہ رہا ہوگا کہ آپ سے لے کر جائیں گے اور دکانوں پہ بیچ رہے ہوں گے۔ صحیح یہ اسی طرح یہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا یہ میڈیکل اسٹور کے باہر پرچے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر نے دوائیں لکھی ہوئی ہے، وہیں سے خریدتے ہیں، انہی کو آدھی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں۔ آپ نوٹ کر کے دیکھ لیجئے گا کبھی۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے محلے والوں میں دیکھیں، جو سفید پوش قسم کے لوگ ہیں، خصوصاً جو سید حضرات ہیں، اس فیملی تک اپنے خود ہی عزت نفس کو ملوث رکھتے ہوئے پہنچائیں، یہ سب سے بیسٹ وے ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ خوف خدا کی علامت یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو خوف خدا سے آری فٹ پاتھوں پر نکل پڑے، حضرت عثمان کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے، حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بدر جہاں بہتر ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل، اور پھر ایک بار کہہ دیتا ہوں وہ جو اس کے میزبان ہیں کہ جن نجی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے، جناب رئیس احمد صاحب، انشاءاللہ جلد وہ آئیں گے اور اپنی نشریات کنٹینیو کریں گے۔ آج علماء کرام سے ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور مجھے بے حد خوشی ہے آج رحمت سحر میں آ کر۔ تو خوف خدا کے موضوع سے متعلق ہم نے سوال جواب کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ دل میں خوف خدا رکھنے والے بندے پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ ایک مثال کے ذریعے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل جیسے جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اچھا، تو اس کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے جب لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے تو وہ کتنا محتاط ہو جاتے ہیں، کیئرفل ہو جاتے ہیں۔ کہیں سگنل پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی روکنے والا کھڑا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ یا تو گلی بدل لیتے ہیں یا کوئی بھی ایسا معاملہ، لیکن محتاط ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری ایک آنکھوں سے دیکھی مثال ہے۔ بالکل پتہ ہو تو وہاں واردات نہ ہو، لیکن نہ پتہ ہو تو پکڑے جاتی ہیں کرمنل ایکٹیویٹیز۔ اب یہ دیکھیں کہ جب مخلوق کے خوف کا یہ عالم ہے کہ انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے، تو خالق کے خوف کا کیا عالم ہونا چاہیے کہ جو ایک حقیقی خوف ہے انسان پر، جب وہ طاری ہوتا ہے، جب وہ مرتب ہوتا ہے انسان پر، تو انسان کی زندگی میں پھر احتیاط نظر آتی ہے، تقوی نظر آتا ہے، وہ کیئرفل ہو جاتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا کہ اگر تجھے گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ جا کے کر جہاں تجھے رب نہ دیکھ رہا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایسی جگہ جا کے کوئی کرے گناہ، رب ہر جگہ دیکھ رہا ہے تو پھر آپ کیسے گناہ کرنے؟ صحیح۔ اور جب یہ خوف خدا دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان کی یہ ذہنی کیفیت سے متعلق میں نے باتیں کی ہیں کہ پھر انسان کی ذہنی کیفیت پہ اثر آتا ہے، اس کے سوچنے کے انداز میں فرق پڑتا ہے، اس کی شخصیت نکھرتی ہے۔ یہ خوف خدا انسان کا کردار تعمیر کرتا ہے، چہرے پر بھی عیاں ہوتا ہے اس کے۔ ہاں، یہ خوف خدا انسان کا کردار سنوارتا ہے، انسان کو بناتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کردار سازی، کردار کی تعمیر، اچھا کردار، اس کی بنیاد ہی خوف خدا۔ یہ دل میں آ جائے شخصیت سنور جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک انسان کی سوچ یہ بن جاتی ہے کہ مجھے اپنے جو مجھ پر حقوق فرض ہیں، یعنی جو مجھ پر حقوق لاگو ہوتے ہیں، میں نے وہ ادا کرنے۔ ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام جیسے آپ دیکھیں ہماری اپنی امت کی تعلیم کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ مجھ سے کسی نے کوئی حق لینا ہے صحیح تو میں موجود ہوں، آ جائیں۔ یہ خوف خدا کا تقاضا ہے، خود کو پیش کیا، خود کو پیش کیا امام الانبیاء نے، اللہ اکبر، کہ میں اس حال میں اپنے رب کے پاس جاؤں کہ کسی کا مجھ پر حق نہ ہو، کوئی حق نہ ہو، کسی کا مجھ پر کوئی الزام نہ ہو۔ یہ اور میدان محشر میں جب آپ کو نیکیاں دینی پڑ جائیں تو پھر یہ خوف کتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جب نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے، نہ کوئی ساتھ دینے والا ہوگا، صرف عمل ہی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ایک صفت بشیر ہے نا،
تو ایک صفت نذیر ہے، اللہ اکبر، خوشخبریاں دینے والے، ڈرانے والے۔ صحیح بات۔ کس چیز سے ڈرانے والے؟ جہنم کی آگ سے ڈرانے والے۔ اور قرآن کریم میں ایک یہ پورا موضوع ہے، آپ دیکھیں نا کہ جہنم کا عذاب ذکر کیا گیا جگہ جگہ پر۔ صحیح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے کیا کہتے تھے کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا، مرنے کے بعد ہمیشہ جہنم میں جلو گے۔ کیوں ایسا کہا جاتا تھا؟ تاکہ ان کے اندر یہ احساس بیدار ہو اس خوف کے ذریعے کہ ہماری کوئی ذمہ داری ہے۔ تو خوف کے ذریعے احساس ذمہ داری بیدار ہوتا ہے، بالکل ٹھیک، جس کی حضور علیہ السلام نے کوشش کی کفار کے ساتھ۔ تو آج بھی اگر یہ صفت پیدا ہو تو پھر تو ایک الگ ہی اس کا مقام نظر آتا ہے جس پر یہ کیفیت طاری ہو جائے۔ مفتی صاحب قبلہ، کہا جاتا ہے کہ خوف خدا کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے بھی پر امید ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا بھی ہے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے ڈر جاتے ہیں، لیکن جس چیز سے ڈرنا چاہیے اس کے لیے ڈرنے کے لیے تیار ہی نہیں، کوئی موٹیویشنل میسج بھی کنوے کریں اور جواب بھی۔ جی، اس سلسلے میں اصل یہ دیکھا جائے گا کہ انسان کا نصب العین کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کا نصب العین اور مقصد حیات یہ ہو کہ اللہ کو خوش کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، تو اسی سمت اس کی کوشش ہوگی، اور تمام تر جو اس کی توانائیاں ہیں اسی نصب العین کے حصول کے سلسلے میں صرف ہو رہی ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی کا نصب العین یہ ہو کہ جو کچھ یہاں پر دنیا میں ہے اسی ہی کو حاصل کرو، جیسا کہ ہمیں اطراف میں یہی ترغیب گھر سے بھی ملتی ہے، اور دنیا کی چمک دمک بھی جو ہے ہمیں اسی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، اور نفس و شیطان کا اپنا ایک جو ہے وار ہے وہ بھی کامیابی کی طرف ہے۔ تو اگر نصب العین صرف دنیا کا حصول ہے اور کامیابی اسی کو انسان نے سمجھ لیا ہے کہ دولت حاصل کر لو، شہرت حاصل کر لو، کوئی منصب حاصل کر لو، تو پھر اسی نصب العین کے حصول کے سلسلے میں اس کی تمام تر توانائیاں صرف ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے نفس مطالبات کرتا ہے، اور اس کے مطالبات پورے بندہ کرتا چلا جاتا ہے کہ چاہے جائز ذریعہ ہو، ناجائز ذریعہ ہو، مجھے یہ چیز چاہیے۔ نفس کھانا مانگتا ہے تو نفس تو نفس امارہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ نفس جو ہے وہ بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے۔ تو یہ تو اپنی خواہش کی تکمیل چاہتا ہے، کھانا چاہیے، مجھے کھانا دے دو، بھوک لگی ہے، حلال ہو یا حرام ہو مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ نفسانی خواہش کی تکمیل پوری کر دو، چاہے حلال ذریعہ ہو یا حرام۔ اسی لیے وہ کسی نے کہا کہ نفس ماہم کم ترس فرعون نیست لیکن اورا اون عیرا اون نیست، کہ میرا نفس جو ہے وہ بھی فرعون سے کوئی کم نہیں ہے۔ بھئی اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ اس لیے کیا تھا کہ اس کے پاس مددگار موجود تھے، تو اس نے اپنے بڑے پیمانے پر یہ دعویٰ کر دیا کہ میری مرضی چلے گی۔ حالانکہ فرعون نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ یہ کائنات میں نے بنائی ہے، بس وہ تو یہ چاہتا تھا کہ میری مرضی لوگوں پر چلے۔ تو اسی طرح سے میرا نفس جو ہے وہ بھی فرعون سے کم نہیں ہے، وہ میرے اس وجود پر اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے کہ جیسا میرا نفس چاہے، جیسا میری مرضی ہو ویسی میں زندگی گزاروں۔ تو ہمیں اسی لیے خوف نہیں ہوتا کہ ہمارا نصب العین جو ہے وہ دنیا کا حصول ہے، جس کی وجہ سے ہم اسی کے لیے کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب انسان جو ہے یہ نفس و شیطان اور دنیا کی رغبت جو ہے اسے اسی طرف کھینچ رہی ہو، تو پھر اس کی وجہ سے دل سیاہ بھی ہو جاتا ہے اور دلوں پر مہریں بھی لگ جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ جو سخت ترین کفار تھے ان کے بارے میں یہ وعید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ اور مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اس طرح سے ان کے دلوں کو ڈھانپ دیا گیا کہ ہدایت کی کوئی بھی بات کسی بھی طریقے سے ان کے دل پر اثر نہیں کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا پھر اسباب اور وسائل، وہ تقریریں سنیں گے، بیانات سنیں گے، قرآن بھی سنیں گے، حدیث بھی سنیں گے، لیکن چونکہ نصب العین دوسرا ہے اس لیے اس طرف رغبت پیدا نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت وہ شعر دوبارہ سنا دو، شاعر کی مہارت پر میں نے، اس نے مصرے بڑے نپے تلے، پھر سنا دو۔ نفس ماہم کم ترس فرعون نیست لیکن اورا عون ایرا عون۔ کیا بات ہے۔ میں مفتی صاحب قبلہ